پہلی بات تو ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم لوگ ذہن کو جسم سے الگ کوئی چیز سمجھتے تھے. یہ دماغی بیماریاں ہیں یا ذہنی، یہ جسم کی بیماریاں ہیں. لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ نہیں، دماغ کا اور ذہن کا تعلق جسم سے بالکل براہ راست ہے. اور اس حد تک اب تو براہ راست ہے کہ اگر آپ نے ڈائبٹیز کی مثال دی ہے تو ڈائبٹکس میں ڈپریشن زیادہ کامن ہے ان کمپیریزن ٹو جنرل پاپولیشن. یہی نہیں بلکہ ڈپریسو پیشنٹس میں ڈائبٹیز زیادہ کامن ہے. اور اب ایک اسٹیپ اور اوپر میں لے کر آپ کو چلتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جینیاتی لیول پر، یعنی کروموزومل لیول پر، جو لوگ کروموزوم کے نام سے واقف ہیں، اس لیول پہ ریلیشن شپ ہے ڈائبٹیز کا اور ڈپریشن کا. بٹ چلیے اس بہت ٹیکنیکل بحث کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم نے تو اس پہ رہنا ہے کہ لیٹ اس ٹاک اباؤٹ اٹ. تو عام آدمی نے بات کرنی ہے. تو عام آدمی کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، کیا ٹینشن کا اثر معدے پہ نہیں پڑتا ہے؟ ایسیڈیٹی کیا ہے؟ آپ نے سنا نہیں کہ پریشانیوں سے دل کی بیماریاں، پریشانیوں سے بلڈ پریشر کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں؟ تو آخر کون سی ایسی چیز ہے کہ جو ذہن میں آپ کو جسم سے الگ کرنے پہ آمادہ کرتی ہے؟ ہر چیز کا بالکل تعلق ہے. یہ میں آخر یعنی اس کو سمجھانے کے لیے یہی کہوں گا کہ یہ گورنر ہے نا، بیسیکلی آپ کے مائنڈ آپ کا گورنر ہے، پوری باڈی کو یہی کنٹرول کر رہا ہے. کیا ہے دیکھیے کہ میں آپ کو دو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر بیک ٹو مائی ملٹری سروس، کہ جب کسی کو ڈپریشن کی بیماری ہوتی تھی اور ہم اس کو اگر میڈیکل بورڈ کیا کرتے تھے تو اس کو ڈسیبلٹی 70% تک دیا کرتے تھے. ٹیکنیکلی وی ور انسٹرکٹڈ ٹو 70% ڈسیبلٹی کا کیا مطلب ہے کہ ایک آدمی اگر 10 گھنٹے کام پہلے کر سکتا تھا، اب وہ صرف 3 گھنٹے کام کر سکتا ہے. 70% ڈسیبلٹی پیدا ہوگی، ڈپریشن نے کیا اس کو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کر تو رہے ہیں اور وہ سائلنٹ سمپٹمس کو سمجھ نہیں رہے، لیکن کس پوٹینشیلس پہ کھڑے تھے یا کھڑے ہونا چاہیے تھا، اور کس پوٹینشیلس پر آپ کام کر رہے ہیں جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں نا. ڈپریشن کیا کرتا ہے؟ اب بات صرف ڈپریشن پر ہی آ کے ٹک گئی ہے تو چلیے دو باتیں اور اس کی کر لیتے ہیں. غصہ، چڑچڑاپن، موڈ نہیں ہو رہا، بات نہیں کرنے کو دل چاہ رہا. ٹھیک ہے نا؟ اب میاں بیوی کے تعلقات کہاں گئے، باپ بیٹے کے تعلقات کہاں گئے، ماں بیٹے کے تعلقات کہاں گئے. ہر چیز خراب ہو کے رہ گئی، گھر کا پورا ماحول خراب ہو کے رہ گیا. کس وجہ سے؟ ایک ڈپریشن جس کو آپ سمجھ نہیں رہے. کل رات ہی کو ایک پیشنٹ میں دیکھ رہا تھا اور جن کا کہنا یہ تھا، بیگم صاحبہ دکھانے آئی تھیں، اور جب میں نے ان سے کہا کہ آپ کو یہ ہے اور آپ یہ دوا لے لیجیے، اپنے میاں کو بھی لے کر آئیے، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی میں دوا میاں سے شاید بتا کے نہ کھا سکوں، کیونکہ میاں کا کہنا یہ ہے کہ تم کو کس بات کا ڈپریشن ہے؟ گاڑی تمہارے پاس ہے، لبرٹی تمہارے پاس ہے، گھر تمہارے پاس ہے، میاں تمہارے پاس ہے، 2 بچے تمہارے پاس ہیں، تم کو کس بات کا ڈپریشن ہے؟ تم کو کس بات کا ڈپریشن؟ یہ جملہ ہی کیا ہوا؟ کبھی کس نے پوچھا کہ تم کو کس بات کا ڈائبٹیز ہے؟ کبھی کس نے پوچھا کہ تم کو کس بات کا دل کا دورہ پڑا؟ تو آخر ڈپریشن کے لیے کس بات کا ڈپریشن کہاں سے نکل آیا؟ تو وہیں سے نکلا کہ جہاں پہ ہم نے سوچا کہ ڈپریشن لازمی طور پہ ریئیکشن ہوگا غیر معمولی حالات کا یا نامساعد حالات کا، یا مشکل حالات. چلیے نامساعد ذرا پرانی اردو ہو گئی، مشکل حالات کا ریئیکشن ہوگا. نہیں، میں نے بالکل شروع میں بتا دیا تھا کہ مشکل حالات سے مقابلہ کرنا ذہنی صحت کی ایک علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اور اگر آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تو 2 پاسبلٹیز ہیں. ایک کہ حالات ہی اتنے مشکل ہیں. واقعی اگر حالات ہی اتنے مشکل ہیں تو آپ میں یہ وہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب ادراک کر سکتے ہیں کہ 2005 کا زلزلہ تھا، سب کو بگاڑ دیا. لیکن اگر صرف آپ ہیں جو آپ حالات کا مقابلہ نہیں کر سک رہے تو اس کا مطلب ہے حالات اتنے خراب نہیں ہیں، آپ کی ہینڈلنگ کیپیسٹی کم ہو گئی ہے. اور آپ کی ہینڈلنگ کیپیسٹی کیوں کم ہو گئی ہے؟ ون آف دی کاز از ڈپریشن، جو آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کو ہے. سب لوگوں نے، میرے خیال ناظرین نے دیکھا ہوگا کہ وہ زمانہ بھی تھا کہ جہاں کار میں جو بیٹریاں لگتی تھیں اس میں پانی اور ڈسٹل واٹر ایسڈ ڈالا کرتے تھے. 2 ایسے سیلز بنے ہوتے تھے، جو لوگ میرا دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ لیجئے کہ بالکل ایگزیکٹلی ایسے سیلز، اور اس کے اندر پانی ایسڈ. ٹھیک ہے؟ یاد کیجئے کہ جب وہ بیٹری کا پانی ختم ہو جاتا تھا تو آپ کی گاڑی کا کیا حال ہوتا تھا. ہارن جیسے مچھر بول رہا ہو، لائٹ جیسے موم بتی جل رہی ہو،
اور سیلف کام چھوڑ جاتا تھا، آپ دھکا اسٹارٹ ہو جاتے تھے. انسان کا برین ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. یہ دو سیلز ہیں، ان کے درمیان پانی ہے جس کا آپ نے کیمیکل کا ذکر کیا. یہ پانی ختم ہو گیا، اب آپ پورے دھکا اسٹارٹ ہو گئے، پورے کے پورے دھکا اسٹارٹ ہو گئے. اب آپ کام کر تو رہے ہیں، لیکن جیسے ہمارے مریض کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب روزمرہ کا کام پہلے جو یوں چٹکی بجاتے ہوتا تھا اب پہاڑ سر کرنا ہو گیا. بیٹری ڈاؤن ہے پوری، پانی نہیں ہے بیٹری کا، آواز تو نکل نہیں رہی، آنکھوں دماغ کی روشنی غائب ہو گئی. باہر کا کام تو کسی نہ کسی طرح کر کے آ گئے، گھر میں آ کے ایک مصیبت ڈال دی. بیویاں کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب ان کا تو گھر میں آنا ہی، باہر ہی رہا کریں تو اچھا ہے. اتنا اریٹیبل بندہ ہو جاتا ہے. تو یہ کیمیکل بیل، اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ مطلب کیا وہ جو بیٹری کا پانی جب آپ کا ختم ہو جایا کرتا تھا تو کیا آپ بیٹری کے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کیا کرتے تھے یا پانی ڈالا کرتے تھے؟ تو جو لوگ باتیں کیا کرتے تھے وہ اب بھی باتیں کریں، لیکن جو لوگ پانی ڈالا کرتے تھے میرا خیال ہے کہ ان کو اس پانی کو پورا کرنے کے لیے کوششیں کرنی پڑیں گی، علاج کرنا پڑے گا، علاج کرنا پڑے گا. یہ ساری علامات بڑی سائلنٹ علامات ہوتی ہیں نا. ہم جب اپنے اسٹوڈنٹس کی بھی کلاس لے رہے ہوتے ہیں تو ان سے میں پوچھتا ہوں کہ بھئی اگر تم ایک دن اپنی امی سے کہو کہ آج میرا موڈ نہیں ہو رہا ہے کالج جانے کا تو وہ کیا کہیں گی؟ چلو بھاگو کالج جاؤ. آپ امی سے کہیں امی مجھے 100 بخار ہو رہا ہے، کیا کہیں گی؟ نہیں بیٹا آرام کرو، سوپ بنا کے لاتی ہوں. تو ہمیں بتانا ہے کہ بھئی موڈ کی خرابی بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہے، صرف کوئی نخرہ نہیں ہے. تو اویئرنیس پیدا کرنی بھی ضروری ہے. لیکن جب اویئرنیس کی ہم بات کرتے ہیں تو اویئرنیس کے راستے میں بڑے اسپیڈ بریکرز ہیں، اور وہ اسپیڈ بریکرز اسی پرانی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ سے کہ مطلب کیونکہ اس کو بیماری سمجھنا لوگوں کے لیے دشوار تھا. لیکن مطلب وہ لوگ کہ جن کو مل کے لڑنا چاہیے تھا وہ بھی اپنی اپنی الگ دکانیں لیے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا. ڈپریشن کا علاج لوگ تعویذ سے بھی کر رہے ہیں، لوگ گنڈوں سے بھی کر رہے ہیں، لوگ مزاروں پہ لے جا کے بھی کر رہے ہیں، لوگ عمرے سے بھی کر رہے ہیں، لوگ مری لے جا کے بھی کر رہے ہیں، لوگ بات چیت سے بھی کر رہے ہیں، لوگ ایروما تھراپی سے بھی کر رہے ہیں، لوگ یوگا سے بھی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں غریب کی جورو سب کی بھابھی. تو آپ مجھے بتا دیجئے، میں سب ناظرین کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، سب لوگ مل کے سوچیں، پورا پاکستان مل کے سوچے کہ سائیکیٹرک بیماریوں کے علاوہ کسی ایک بیماری کا نام بتا دو کہ جو دوا کے علاج کے بغیر صحیح ہو جاتی ہو. بس یہ ایک سوال میری طرف سے سب کے لیے. پوسٹ پارٹم ڈپریشن، تھینک یو ویری مچ، آپ نے نام لیا. ہم اب ایک عورت سے ڈیل نہیں کر رہے، اب اس بچے سے بھی ڈیل کر رہے ہیں. اگر پوسٹ پارٹم ڈپریشن کا علاج نہیں کرایا تو 6 مہینے کے بعد وہ بچے کے اندر اتنی مسٹریس ڈیولپ ہو جائے گی کہ 15 سال 18 سال کے بعد اس کو ڈپریشن ہونے کے چانسز ڈبل کامن ہو جائیں گے ان کمپیریزن ٹو جنرل پاپولیشن. اٹ از سچ این امپورٹنٹ تھنگ ٹو کنسیڈر. لیکن کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہو، مطلب ہم نے 6 بچے پیدا کیے، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا. بھائی تم نے کیے ہوں گے، اس کو ہو گیا نا، تو آپ شکر کیوں نہیں کرتے شکوہ کرنے کے بجائے کہ آپ کو نہیں ہوا؟ آپ شکر کیجئے کہ آپ کو نہیں ہوا. اس کو ہو گیا تو اس کا شکوہ مت کیجئے. تو جو آپ نے جیسے کینسر کا نام لیا نا، کینسر میں کیا ہوتا ہے بھائی، سب کو مطلب سپورٹ، ایموشنل سپورٹ، سائیکو تھراپی، کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن کیا یہ علاج کا آلٹرنیٹیو ہے؟ کیا دوائیں نہیں دیتے ان کو؟ ٹھیک ہے نا. ڈائبٹیز میں بھی اگر آپ کسی کا کھانا پینا ریسٹرکٹ کر دیں گے، مٹھائی بند کر دیں گے، آپ اس سے کہیں گے نہیں تم دعوتوں میں جانا لیکن مطلب یہ میٹھا مت کھانا، تو اس کے لیے بھی تو کوئی سپورٹ کی ضرورت ہے، کریج کی ضرورت ہے. پر کیا یہ سب کچھ آلٹرنیٹیو ٹو انسولین ہے؟ کیا صرف کاؤنسلنگ سے اس کا ڈائبٹیز کا علاج ہو جائے گا؟ ہو جائے گا تو ٹھیک ہے کرو، لیٹ اس سی کہ کتنے لوگ کرتے ہیں. بس میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ شرمندگی کی بات نہیں ہے. مطلب یا تو آپ بتا دیجئے کہ مطلب آپ ڈائبٹیز آپ نے خود نہیں پیدا کی، اللہ میاں نے دی، لیکن ڈپریشن آپ نے خود پیدا کر لیا، تب تو شرمندہ ہو جائیے. لیکن اگر ڈائبٹیز اللہ کے ہاتھ میں، واٹ ایور جو بلیف سسٹم ہے، مطلب چاہے وہ رام ہے، چاہے یسوع مسیح ہیں، جو بھی آپ کا بلیف سسٹم ہے، مطلب اگر وہ وہاں سے آ رہی ہے باقی بیماری، تو بھائی اینڈ بہنوں اینڈ بچیوں، ڈپریشن بھی وہیں سے آ رہا. نن آف یور فالٹ کہ ڈپریشن آپ کو ہو گیا ہے. بس یہ میسج ہے، جب تمہارا فالٹ نہیں ہے تو شرمندہ کیوں ہوتے ہو؟ علاج کراؤ.